الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ باہر دیکھ کے آئیں، آواز باہر تو نہیں جا رہی؟ آج باہر کا سپیکر آن نہیں کرنا، صرف باہر دیکھ کے آئیں مجھے۔ انتہائی معزز و مکرم حضرات، آج آپ حضرات کے سامنے دوسرا سپارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 اور 223، ان دو آیات کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے قرآن مجید کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، عَنِ الْمَحِيضِ، حیض کے بارے میں، آپ سے وہ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ہوا اذن، وہ ایک گندی چیز ہے، فاعتزلوا النساء، پس الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے دنوں میں، ولا تقربوہن، اور تم ان کے قریب مت جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو پھر تم ان کے پاس جاؤ، من حیث امرکم اللہ، جس جگہ سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، محبت کرتا ہے، پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں المتطہرین، پاک باز لوگوں کو۔ آگے فرمایا، نساؤکم، تمہاری بیویاں، حرث لکم، تمہاری کھیتی ہیں، فأتوا حرثکم، پس جاؤ تم اپنی اپنی کھیتی میں، انا شئتم، جس طرح تم چاہو، وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، بے شک تم اللہ سے ملنے والے ہو، ملاقات کرنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو۔ آج میں نے باہر والا سپیکر بند کروا دیا، اس لیے کہ یہ عورتوں کے کچھ مخصوص مسائل ہیں، تو یہ آپس میں ہم ڈسکس کر لیں گے، سمجھ لیں گے، تو آپ پھر گھروں میں جا کر خود اپنی مستورات کو سمجھا دیں گے۔ انسان ہے، زبان پھسل جاتی ہے، بعض اوقات کوئی لفظ ایسا نکل جائے
تو ہے تو دین کے مسائل ہیں، دین کے مسائل تو سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی شرم بھی نہیں ہے۔ دین تو پورے کا پورا سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، پورے کے پورے دین پر عمل کرنا ہے، لیکن پھر بھی میں نے احتیاطاً باہر کا سپیکر آج بند کروایا ہے۔ بہرحال صحابہ کرام کو جب بھی کوئی پریشانی، کوئی تنگی، کوئی مصیبت، کوئی مشکل پیش آتی، کوئی دین کی بات سمجھ نہ آتی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ گزشتہ آیات میں بھی صحابہ کرام کے کافی سوالات ہیں، صحابہ کرام نے مختلف چیزوں کا پوچھا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے جوابات ارشاد فرمائے۔ تو صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے حیض کے بارے میں پوچھا کہ جن دنوں میں عورتوں کو حیض آ جائے، ان دنوں میں عورتوں کے ساتھ ہم کیا برتاؤ کریں۔ یہ سوال اس لیے پوچھا کہ جس معاشرے میں صحابہ کرام رہتے تھے وہاں پر عورتوں کے حیض کے دنوں کے اعتبار سے افراد و تفرید پائی جاتی تھی۔ یہودیوں کا یہ طرز عمل تھا، وہ حیض کے دنوں میں جب عورتوں کو ماہواری آ جاتی، حیض آ جاتا، عورتوں کو اپنے سے دور کر دیتے، دور ایک کمرے میں بند کر دیتے، روٹی پانی سب کچھ اس کا جدا کر دیتے۔ اب عورت کو دیکھنا بھی نہیں ہے، عورت آپ کو نہیں دیکھ سکتی، آپ عورت کو نہیں دیکھ سکتے، عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھانا، عورت کے ہاتھ سے پانی نہیں پینا، اس کے ہاتھ کے دھلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، یعنی مکمل لا تعلق اس کو کر دیتے تھے، اپنے سے دور، جس طرح کہ اس کا کوئی جرم ہے۔ عورت تو بیچاری مجبور ہے، خود اس سے تو نہیں آتی، مرضی سے تو خون نہیں آتا، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے اس کے مقدر میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، تو اس کو حیض کا خون بالغ ہونے کے بعد ماہواری آتی رہے گی، اس میں اس کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی کوتاہی غلطی نہیں ہے۔ تو یہود کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ حیض کے دنوں میں عورتوں کو اپنے سے مکمل طور پہ دور کر دیتے تھے، ان کو بالکل اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے، اور جیسے ہی یہودی عورتوں کو حیض آتا وہ اپنے گھر سے نکل کر اپنے مخصوص کمروں میں چلی جاتی تھی، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا مکمل طور پہ الگ ہو جاتا۔ اس میں مشقت بھی تھی، مشکل بھی تھی، لیکن ان کا یہ طرز عمل تھا، وہ یہ کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں مشرکین، ان کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ حیض کے دنوں میں بھی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرتے تھے، عورتوں سے فائدہ اٹھاتے، ہم بستری کرتے، مکمل طور پہ جس طرح عام روٹین میں استعمال کر رہے ہیں اسی طرح حیض کے دنوں میں بھی ان کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں۔ یہود ایک انتہا پر تھے اور مشرکین دوسری انتہا پر تھے، یہود نے سختی کی انتہا کر دی اور مشرکین اور نصارہ نے، عیسائیوں نے نرمی کی انتہا کر دی۔ تو دین اسلام اعتدال والا دین ہے، نہ بہت زیادہ سختی نہ بہت زیادہ نرمی، اعتدال کے ساتھ احکامات دیے۔ تو صحابہ کرام کو اس بارے میں الجھن تھی، پریشانی تھی، دقت تھی کہ ہمارے لیے کیا ہدایات ہیں، ہم ان دنوں میں کیا کیا کریں؟ کیا اپنی عورتوں کو بالکل الگ کر دیں یہود کی طرح، یا مشرکین کی طرح اپنی عورتوں کے ساتھ وہی سارے معاملات، ہم بستری ساری چیزیں کرتے رہیں جس طرح عام روٹین میں کرتے ہیں؟ اس الجھن کو صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پیش فرمایا اور پوچھا کہ ہم ان دنوں میں کیا کریں، ہمارے دین کی تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اس سوال کے جواب میں قرآن کی یہ آیات نازل فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ یہ لوگ، یہ صحابہ کرام آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ حیض کے دنوں میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے، ہوا اذن، یہ حیض کا خون یہ گندگی ہے، حیض کا خون یہ گندگی ہے۔ اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھیں کہ جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے، پریگننٹ ہو جاتی ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے، اس کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے۔ اب یہی حیض کا گندا خون یہ بچے کی پرورش میں اس کی خوراک بنتا ہے،
9 مہینے یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، یعنی کم سے کم جو حمل ماں کے پیٹ کے اندر رہ سکتا ہے وہ 6 مہینے ہے. 6 مہینے سے پہلے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. اور زیادہ سے زیادہ حمل جو ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے وہ فقہا نے، علماء نے لکھا ہے کہ 2 سال تک ماں کے پیٹ میں بچہ رہ سکتا ہے. 2 سال تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے. اور عام جو نارمل روٹین ہے، نارمل روٹین یہ ہے کہ 9 مہینے کے اندر، 9 مہینے کا جب ٹائم پورا ہوتا ہے تو اکثر بچے وہ 9 مہینے کے ٹائم پورا ہوتے ساتھ ہی پیدا ہو جاتے ہیں. اکثر اعتبار سے تو یہ روٹین ہے 9 مہینے کی. لیکن بعض بچے آپ دیکھتے ہیں 7 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، 6.5 مہینے، پری میچور جس کو کہتے ہیں، پہلے پیدا ہو جاتے ہیں بیفور ٹائم. اور بعض بچے ہوتے ہیں 9 مہینے پورے ہوتے ہیں، عورت کو درد ہی نہیں ہوتا، وہ آگے ٹائم چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور ہم تھوڑی سی نادانی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں چونکہ ٹائم پورا ہو گیا ہے اب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ہماری رام کہانیاں سوسائٹی میں بہت ساری مشہور ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی بہن، بیٹی، بچی، بیوی کو لے کے جاتے ہیں اور جا کر آپریٹ کروا دیتے ہیں. حالانکہ جب تک درد شروع ہی نہیں ہوا تو آپ کو کیا جلدی ہے؟ بچہ ماں کے پیٹ میں 2 سال تک رہ سکتا ہے. یہ فقہا نے باقاعدہ کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں. لیکن ہمیں اور ہماری خاص کر کے عورتوں کو کچھ زیادہ ہی جلدی ہوتی ہے. بس ٹائم پورا ہو گیا جی اب لے کر چلیں، ٹائم پورا ہو گیا لے کر چلیں. اللہ کے معاملات میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. جب عورت کو درد سٹارٹ ہوگا اس کے بعد پھر ڈیلیوری ہوگی، اس میں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. تو بہرحال کم سے کم پیریڈ وہ 9 مہینے 6 مہینے کا ہے ماں کے پیٹ میں رہنے کا، اور زیادہ سے زیادہ 2 مہینے کا. اور عام روٹین جو حمل بچے کے پیدا ہونے کی ہے وہ 9 مہینے کی. اکثر بچے وہ 9 مہینے کی مدت میں پیدا ہوتے ہیں. تو اس سے جتنا بھی عرصہ ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے اس کی خوراک کہاں سے جاتی ہے؟ یہی ایک گندا خون ہے. جو پہلے حیض آتا تھا اب اس کے دوران، حمل کے دوران حیض نہیں آتا، یہی خون بچے کی خوراک بنتی ہے. اس کے بعد اللہ کی قدرت دیکھیں، بچہ پیدا ہو گیا، جب تک ماں دودھ پلا رہی ہے، اکثر عورتوں کو دودھ پلانے کی مدت کے دوران حیض نہیں آتا، پیریڈز نہیں آتے. یہ اس خون کو اللہ تعالیٰ بچے کے لیے دودھ بنا دیتے ہیں. یہی خون اس کو کنورٹ کر دیا دودھ میں، اور وہ صاف ستھرا شفاف جو ہے نا بچے کے لیے 2 چشمے جاری کر دیے، اس سے وہ خالص دودھ پیتا رہے. اب ہم بچے کے لیے یہ خالص دودھ چھڑا کے ہم وہ پاؤڈر کا لے آتے ہیں مارکیٹ سے، پاؤڈر پلاتے ہیں. یہ عقل مندی ہے یا نادانی ہے؟ یہ نادانی ہم سارے کرتے ہیں. تو خالص دودھ پلانا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے ماں کی چھاتیوں کو بچے کے لیے چشمے بنایا ہے وہ خالص دودھ پلانا چاہیے. بہرحال اسی خون کو اللہ نے دودھ میں تبدیل کر دیا. اب 2 سال تک بچے کی خوراک یہی خون رہتا ہے. اس خون کو کنورٹ کر کے یہ دودھ بن گیا، یہ اس کی 2 سال تک خوراک ہے. اب جب ماں دودھ پلانا چھوڑ دیتی ہے اس کے بعد اس کو حیض آنا شروع ہو جاتا ہے. تو فرمایا کل ہوا اذن، یہ حیض کا خون یہ گندگی ہے. اس گندگی میں اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھیں کہ اس کو بچے کے لیے غذا بنا دیا. اور آگے فرمایا کہ گندگی ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کے دنوں میں اپنی عورتوں سے الگ رہنا ہے. اپنی عورتوں سے الگ رہنا ہے حیض کے دوران. الگ رہنے کا کیا مطلب؟ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، آپ اپنی عورتوں کے قریب مت جائیں. حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یہاں تک کہ ان کا جو حیض کا پیریڈ ہے، حیض کا پیریڈ مکمل ہو جائے، اس وقت تک آپ ان کے قریب نہ جائیں. اب حیض کا پیریڈ کتنا ہے؟ اس میں عورتوں کی مختلف عادت ہوتی ہے. بعض عورتوں کو مہینے میں 3 دن خون آتا ہے، بعض کو 4 دن آتا ہے، بعض کو 5 دن آتا ہے، بعض کو 7 دن، بعض کو 9 دن. مختلف عورتوں کی عادت مختلف ہوتی ہے. اس حیض کے ڈیوریشن کی جو کم سے کم لمٹ ہے وہ 3 دن ہے. حیض ہر مہینے عورت کو کم از کم 3 دن آئے گا، 3 دن سے کم نہیں آ سکتا.
اور اس کی جو زیادہ سے زیادہ لمٹ ہے وہ 10 دن ہے. 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوگا، 3 دن سے کم نہیں ہوگا. 3 دن سے زیادہ آئے، 10 دن سے کم آئے ہر مہینے، اس کو حیض کہا جائے گا، اس پر حیض کے احکامات لگیں گے. اور اگر کسی عورت کو 3 دن سے کم آ رہا ہے یا 10 دن سے بڑھ گیا تو 3 دن سے کم اور 10 دن سے زیادہ، اس کو استحاضہ کا خون کہتے ہیں، اس کو بیماری کا خون کہتے ہیں. اس پر حیض کے احکامات جاری نہیں ہوتے، اس پر حیض کے احکامات جاری نہیں ہوتے. اور حیض کے احکامات کیا ہیں؟ حیض کے دوران عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، عورت قرآن کی دیکھ کر یا زبانی کسی بھی طریقے سے تلاوت نہیں کر سکتی، عورت بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی. باقی اور حج اور عمرہ کر رہی ہے، باقی سارے افعال کرے گی، لیکن طواف نہیں کرے گی، اس لیے کہ طواف بیت اللہ کی حدود میں ہوگا، مسجد کی حدود میں. تو مسجد میں عورت حیض کے دوران داخل نہیں ہو سکتی. یہ ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن. حائضہ عورت، حیض والی عورت حیض کے دوران، اور جو جنبی ہے حالت جنابت میں مرد، حالت جنابت میں مرد اور حیض کے دوران عورت، یہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، اور زبانی اگر یاد ہے زبانی بھی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. ہاں دعائیں مانگ سکتے ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، باقی دیکر جتنے بھی آپ کی دعائیں اذکار اور اوراد ہیں وہ سارے آپ کر سکتے ہیں. حیض کے دوران عورت کر سکتی ہے، جنابت کی حالت میں آدمی کر سکتا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت جنابت کے دوران اور حیض کے دوران مرد عورت نہیں کر سکتے. یہ اس کے احکامات. اور نماز اور روزہ، عورت نماز نہیں پڑھ سکتی حیض کے دوران، روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن بعد میں جب حیض سے پاک ہو جائے گی، جتنے روزے چھوٹے روزوں کی قضا تو کرے گی، لیکن جتنی نمازیں چھوٹ گئیں نمازیں معاف ہیں، نمازوں کی قضا نہیں کریں گی. اس پہ تھوڑی سی حیرت ہوتی ہے بعض احباب کو کہ افضل عبادت کون سی ہے، نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ افضل عبادت نماز ہے، نماز افضل عبادت ہے، لیکن نماز کی قضا حیض والی عورت نہیں کرے گی، روزے کی قضا کرے گی. حالانکہ اگر عقل پہ پرکھا جائے، عقلی طور پہ کیا ہونا چاہیے کہ جو افضل چیز ہے اس کی قضا ہر حال میں ہونی چاہیے. روزے کی قضا ہو یا نہ ہو، لیکن نماز کی قضا ہر صورت میں ہونی چاہیے. لیکن شریعت کا حکم کیا ہے کہ عورت حیض کے دنوں میں قضا جتنی نمازیں رہ گئی ہیں وہ اس کو معاف ہیں، وہ بعد میں اس کی قضا نہیں کرے گی، لیکن روزے جتنے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور رمضان کے 30 روزوں میں سے عورت کے روزے چھوٹ گئے تو کتنے چھوٹیں گے؟ 3 4 5 زیادہ سے زیادہ 10 چھوٹ جائیں گے. حیض کی جو زیادہ لمٹ ہے وہ 10 ہے، تو 10 چھوٹ جائیں گے. اور عورتوں کی عادت بھی مختلف ہوتی ہے، 4 5 6 7 روزے اگر عورت کے چھوٹ گئے، ان 7 روزوں کی قضا کرنے کے لیے عورت کے پاس پورا سال کا ٹائم پڑا ہے. اگلے رمضان تک بیچ میں پورے 11 مہینے اس کے لیے قضا کرنے کا ٹائم موجود ہے. ان 7 8 یا 10 روزوں کی قضا پورے 11 مہینے میں کرنا بڑی آسان ہے. ہر مہینے اگر ایک روزہ بھی رکھتی رہے تو آرام سے یہ جتنے بھی روزے چھوٹ گئے ان کی قضا کر لے گی آسانی سے. اور نمازوں کی چونکہ روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں، اب اگر عورت کو زیادہ نہیں تو 5 دن، اگر کسی عورت کی عادت ہے اس کو 5 دن حیض آ رہا ہے تو 5 کو 5 کے ساتھ ضرب دیں. ایک حیض کے پیریڈ کے دوران کتنی نمازیں قضا ہو گئیں؟ 25 نمازیں قضا ہو گئیں. یعنی ایک دن میں 5 قضا ہوئیں. عورت کو 5 دن حیض آیا تو روزانہ کی 5 5 کہہ رہے ہیں تو 25 نمازیں ہو گئیں. اب 25 نمازیں اس کی قضا ہو گئیں.
اگر شریعت کا حکم یہ ہوتا کہ 25 نمازوں کی آپ نے قضا کرنی ہے، تو یہ قضا اس کو اسی مہینے کے اندر کرنی پڑتی نا، اس لیے کہ اگلے مہینے تو پھر حیض آ جائے گا، اگلے مہینے پھر 25 نمازیں قضا ہو جائیں گی، اس سے اگلے مہینے پھر 25 ہو جائیں گی۔ تو آج میں اور آپ اپنی جگہ سوچیں، ہم سے اگر کوئی ایک نماز قضا ہو جائے، اس ایک نماز کو دوبارہ ادا کرنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کبھی اگر عشاء کی نماز رہ جائے یا فجر کی یا کوئی نماز، صرف ایک نماز قضا ہو جائے، چھوٹ جائے، تو واپس اس کو ادا کرنا کتنا پہاڑ جتنا بوجھ ہمارے سر پہ آ جاتا ہے، اس کو ادا کرنے میں ہمیں مشکل پیش آتی ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا ہم سب کے ساتھ، صرف ایک نماز قضا ہوئی، اس کو دوبارہ ادا کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اگر عورتوں کو کہا جاتا کہ آپ نمازوں کی بھی قضا کریں گی، ہر مہینے 25 30 35 نمازیں ان کی قضا ہو جاتی، تو پھر باقی جو باقی کے ان کے پاس 20 22 دن ہوتے، 20 22 دن وہ ہے نا ان 25 30 نمازوں کو قضا کرتی بڑی مشکل سے، اور پھر اگلے مہینے پھر حیض آ جاتا، پھر 25 30 قضا ہو جاتی، وہ ہمیشہ مشقت میں رہتی۔ تو شریعت مشقت میں مبتلا نہیں کرتی بلکہ آسانی لاتی ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی والا معاملہ کرتے ہوئے فرمایا نمازیں تمہیں معاف ہیں، روزوں کی قضا کرنی ہے، اس لیے کہ روزوں کی قضا کرنا آسان ہے۔ 7 8 10 روزے اگر آپ کے قضا ہو گئے، پورے 11 مہینے آپ کے پاس پڑے ہیں، 11 مہینوں میں اگر ہر مہینے ایک روزہ بھی رکھو کہ تمہارے روزوں کی قضا ہو جائے گی۔ نمازوں کی قضا تمہارے لیے مشکل ہے، ہم معاف کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی قضا نہیں رکھی، روزوں کی قضا رکھی ہے، عورت کے اوپر آسانی والا معاملہ کرتے ہوئے۔ اب یہ فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب بھی مت جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاکیزہ ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ پاک صاف ہو جائیں، ان کو خون آنا بند ہو جائے، پاک صاف ستھری ہو جائیں، اس وقت تک ان کے قریب بھی مت جائیں۔ اس کا مطلب قریب نہ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل بستر جدا کر دیں، چارپائی جدا کر دیں، بیڈ جدا کر دیں، الگ الگ لیٹیں، دور لیٹیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ایک لطیف انداز سے سمجھایا کہ ہم بستری نہیں کرنی، مباشرت نہیں کرنی، ہم بستری نہیں کرنی، مجامعت نہیں کرنی، یہ 3 4 لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں شریعت میں، مجامعت، ہم بستری، مباشرت، یہ آپ نے نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ عورت حیض سے ہے، ایک ہی بستر پہ اکٹھے لیٹنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیٹ سکتے ہیں۔ گھٹنے سے اوپر اور ناف سے نیچے، ناف سے نیچے اور گھٹنے سے اوپر یہ جو جگہ ہے، اس سے مرد فائدہ نہیں اٹھا سکتا حیض کے دوران بغیر کپڑے کے۔ اس کے علاوہ باقی جسم سے حیض کی حالت میں بھی بوس و کنار دیگر وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آج اسپیکر میں نے اس لیے بند کیا، اوپن تو یہ ساری باتیں نہیں کی جا سکتی نا تو گھر جا کے آپ سمجھا دیں گے۔ تو یہ مسائل بھی سیکھنے کے ہیں۔ تو یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جو حصہ ہے حیض کے دوران بغیر کپڑے کے، ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس کے علاوہ باقی جسم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بوس و کناری یہ چیز کر سکتے ہیں، اکٹھے لیٹ سکتے ہیں، اور ایک ہی بستر پہ اکٹھے لیٹ سکتے ہیں، صرف ہم بستری نہیں کرتے۔ ہم بستری پر حیض کے دوران پابندی ہے، باقی سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو دین اسلام نے اعتدال والا راستہ دے دیا، نہ یہودیوں کی طرح سختی کی کہ عورت کو ایک کونے میں پھینک دیا جائے، نہ وہ آپ کے سامنے آئے، نہ آپ اس کے سامنے جائیں، نہ اس کا ہاتھ کا کھائے، نہ پیئے، نہ کچھ۔ اس سے تو گھر کے اندر مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ گھر کے اندر پکانے والی صرف عورت ہے، بیگم ہے، بس باقی کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ بیگم کو حیض آ گیا، وہ تو ایک کمرے میں بند ہو گئی، آپ کو کون پکا کے دے گا؟ آپ تو مشکل میں پڑ گئے نا، بچوں کو کون پکا کر دے گا؟ باقی کوئی مہمان آ گیا آپ کے گھر میں، یہ تو بڑی مشکل ہو گئی۔ تو شریعت نے پھر مسائل کو، چیزوں کو آسان کر دیا۔ تو یہ ایک یہود کی طرح سختی نہیں کی بلکہ نرمی کی، لیکن ایک لمٹ پہ آگے روک دیا، کہا آگے نہیں جانا۔ جس طرح مشرکین وہ حیض کے دوران بھی ہم بستری کر رہے ہیں، کہا تھوڑا صبر کر لو نا، کیا ہے،
4-5 دن 6 دن 7 دن کی تو بات ہے، اس کے بعد پاک صاف ہو جائے گی، پھر آپ کرتے رہیں ہم بستری، تو 6-7 دن کی تو بات ہے، اس میں آپ صبر کریں۔ اور اس کے دوران اگر کوئی ہم بستری کرے گا تو یہ ہم بستری کرنا حرام ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی نافرمانی ہے، تو اس کا وبال انسان کے اوپر پڑے گا، اور جسمانی اعتبار سے بہت ساری بیماریاں مرد کو بھی لگیں گی، عورت کو بھی لگیں گی۔ حیض فرمایا نا کل ہوا اذن، یہ گندگی، یہ گندا خون ہے۔ اب گندا خون اندر سے عورت کے رحم سے باہر آ رہا ہے، مرد ہم بستری کر رہا ہے، تو بیماریاں تو لگیں گی نا۔ تو اللہ رب العالمین جہاں پہ روک دیں وہاں پہ انسان کو رک جانا چاہیے، اور جہاں پہ اجازت دے دیں، جتنی اجازت دیں اس اجازت کو استعمال کیا جائے، جہاں پہ روک دیں وہاں پہ رک جائیں۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے آزمائش، کہ کچھ پابندیاں لگائیں، یہ مجھے آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ آیا یہ بندہ مومن ان پابندیوں کا خیال رکھتا ہے یا خیال نہیں رکھتا، صبر کرتا ہے یا صبر نہیں کرتا۔ اتنی بھی کیا آگ لگی ہوئی ہے، 2-4 دن کے بعد ہے، 6 دن کے بعد ہے، صبر کر لیں، اس کے بعد پورا مہینہ ہے۔ تو یہ کچھ پابندیاں لگائی، نہ بہت زیادہ نرمی دی، ریلیکس دی، اور نہ بہت زیادہ سختی کی، بلکہ اعتدال کے ساتھ درمیانہ حکم دے دیا۔ لیٹ سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، وہ پکا سکتی ہے، کپڑے دھو سکتی ہے، پانی دے سکتی ہے، دیگر گھر کے سارے کام کاج کرے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تکیہ یا کوئی چیز مانگی، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حیض کی حالت میں ہوں۔ آپ نے فرمایا حیض کون سا تیرے ہاتھ میں ہے؟ حیض آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا، آپ نے ہاتھ صابن سے دھو لیے، ہاتھ آپ کے صاف ہو گئے، آپ نے چیز ہاتھ سے پکڑانی ہے، پکڑاؤ۔ پھر حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کی حالت میں مسجد نبوی میں اعتکاف کی حالت میں تشریف فرمائیں، آپ کا حجرہ مبارک جہاں پہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ ہے، وہاں سے ایک کھڑکی اور دروازہ وہ مسجد میں کھلتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر کھڑے ہیں، سر مبارک اپنا آگے کیا کھڑکی سے اور فرمایا عائشہ میرا سر دھلا دو۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تو حیض کی حالت میں ہوں۔ آپ فرمایا حیض کون سا آپ کے ہاتھ میں، دھلاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حیض کی حالت میں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک دھلایا۔ آپ اعتکاف کی حالت میں ہیں، لیکن اعتکاف کی حالت میں مسجد کی حدود کے اندر کھڑے ہیں، آپ مسجد نبوی کے اندر، آپ کے پاؤں مبارک مسجد نبوی کے اندر ہیں، سر آپ نے آگے نکالا ہوا ہے۔ اس سے اعتکاف کا یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ جب تک آپ کے پاؤں مسجد کی حدود کے اندر ہیں آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹا، اگر پاؤں آپ کے لمٹ سے حدود سے باہر نکل گیا آپ کا اعتکاف پھر ٹوٹ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک تو مسجد کے اندر ہے نا، سر آپ نے باہر نکالا ہے، اگر کوئی جان کے سر باہر نکال کے دیکھتا ہے پاؤں مسجد کی حدود کے اندر ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کا اعتکاف اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حیض کے دوران اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ وہ معاملات کیا کرتے تھے، کھانا پینا اکٹھے کھاتے تھے، اکٹھے سوتے تھے، دیگر معاملات سارے اکٹھے کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ یہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور تم ان کے قریب بھی مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں پھر فرمایا کیا کریں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جاؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے، جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے۔ کہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے؟ راستے دو ہیں، ایک جائز ایک ناجائز۔ چھوٹے پیشاب والا راستہ، اگلا راستہ اس کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے عورت کے مرد کے لیے، ہم بستری کے لیے، اور بڑے راستے کو، پاخانے والے راستے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اگر ناجائز راستے کو اختیار کریں گے تو گناہ ملے گا، چاہے بیوی کے ساتھ ہی کیوں نہیں کرتا تب بھی گناہ ملے گا، اور یہ اللہ کے واضح احکامات کی واضح مخالفت ہے، صاف مخالفت ہے، اس راستے کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اور جس راستے کو استعمال کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَفِي الْبُضْعَةِ صَدَقَةٌ، کہ ہم بستری میں بھی صدقے کا ثواب ہے، ثواب کا کام ہے۔ جس طرح تسبیح کرنا ثواب کا کام ہے، ذکر کرنا ثواب کا کام ہے، دعائیں مانگنا ثواب کا کام ہے،
ہم بستری کرنا بھی ثواب کا کام ہے. نکاح پڑا ہوا ہے, جائز طریقے سے کر رہے ہیں. خواہشات اللہ نے سینے کے اندر مرد کے سینے میں بھی رکھی ہیں, عورت کے سینے میں بھی رکھی ہیں, اور ان خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنے کا اللہ نے راستہ طریقہ سلیقہ بھی سمجھایا ہے. یہ خواہشات اگر کوئی غلط چیز ہوتی اللہ ہمارے سینوں میں پیدا ہی نہ کرتے. اللہ نے پیدا کی ہیں ان خواہشات کی تکمیل کے لیے صحیح راستہ بھی بتایا ہے. اگر یہ خواہشات ہی نہ ہوتی تو ہم میں سے کوئی نکاح کرتا؟ نکاح کے بعد کتنی ذمہ داریاں ہیں, ہم سارے آزاد زندگی گزارتے. کیا ضرورت ہے بیگم کی, کیا ضرورت ہے بچوں کی, ان کی ٹینشنز, ان کی وہ فٹیکیں اور ان کی ریکوائرمنٹس, ان کی ڈیمانڈیں, یہ پوری کر کر کے وہ شوہر اور باپ تھک جاتا ہے, ان کی ڈیمانڈیں پوری نہیں ہوتی. آزاد زندگی گزارتے. خواہشات اگر نہ ہوتی, اللہ نے خواہشات رکھی ہے, اٹریکشن رکھی ہے, مرد کے اندر عورت کی کشش رکھی ہے, عورت کے اندر مرد کی کشش رکھی ہے, یہ اللہ نے رکھی ہے. اور پھر اسی ذریعے سے نسل انسانی آگے چلے گی, آگے بڑھے گی. اگر یہ اٹریکشن ہی ختم ہو جاتی یا ختم ہو جائے تو پھر سلسلہ آگے کیسے چلے گا, انسانیت آگے کیسے بڑھے گی؟ تو اللہ نے رکھی ہے تو اللہ نے اس کو پورا کرنے کا جائز طریقہ بھی بتایا ہے. اگر کوئی آدمی جائز طریقے سے پوری کرے گا اس کو ثواب ملے گا. آپ علیہ السلام نے جب یہ حدیث ارشاد فرمائی وَفِي الْبُضْعَةِ صَدَقَةٌ, ہم بستری کرنے میں بھی ثواب ہے, تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ہم تو اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں, ہم تو لذت حاصل کرتے ہیں, اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر ان خواہشات کو ناجائز طریقے سے پوری کرتے تو کیا گناہ ملتا یا نہ ملتا؟ کسی اجنبی عورت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے تو گناہ ملتا نہ ملتا؟ کسی اجنبی عورت کو ہاتھ لگاتے تو گناہ ملتا یا نہ ملتا؟ کسی اجنبی عورت کے ساتھ ہم بستری کرتے, زنا کرتے, گناہ ملتا نہ ملتا؟ اب یہی سارے معاملات اگر آپ بیوی کے ساتھ کر رہے ہیں جائز طریقے سے نکاح کی کر کے, تو اس پہ ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ یہ تعجب جو مجھے اور آپ کو آج ہوا یہ صحابہ کرام کو بھی ہوا. آپ علیہ السلام نے اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے کہ جب غلط طریقے سے خواہش پوری کرنے پر گناہ ہے تو صحیح طریقے سے خواہش پوری کرنے پر ثواب بھی ہے, اس پر مستقل ثواب ہے. ہم بستری کریں, بلکہ فقہاء نے, علماء نے لکھا ہے ہم بستری کرنا مستقل عورت کا حق ہے. عورت کا حق ہے کہ اس کے ساتھ ہم بستری کی جائے. اگر شوہر اس کا حق ادا نہیں کرتا تو عورت کو عدالت جانے کا حق ہے, وہ خلا لے سکتی ہے کہ شوہر میرے حقوق پورا نہیں کر رہا, میرے جسمانی حقوق پورے نہیں کرتا. اس بنیاد پر وہ عدالت جا کر شوہر کے خلاف کیس کر سکتی ہے کہ یہ میرے حقوق پورے نہیں کر رہا. عدالت اس کو کہے گی آپ حقوق پورے کریں, اگر وہ پورے کرتا ٹھیک ہے, پھر نہیں تو پھر عدالت جدا کر دے گی. تو یہ بھی مستقل, جس طرح مالی طور پہ حق ہے, کپڑے پہن دینا عورت کا حق ہے, کھانا کھلانا اس کا حق ہے, چھت اس کا حق ہے, دیگر حقوق ہیں, اسی طرح جسمانی طور پر ہم بستری بھی عورت کا مستقل حق ہے. مرد کا بھی حق ہے کہ مرد کو جب خواہش ہو تو عورت انکار نہ کرے, اور عورت کو خواہش ہو تو